وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اس سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں کہ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، لیکن ان کو اپنا پتہ نہیں تھا۔ جب سونے والے اولیاء کو اپنا پتہ نہیں ہے تو فوت ہونے والوں کو سارے جہان کا کیسے پتہ ہوگا؟ علم غیب کی نفی ہو گئی ان سے۔ اب حضرت شیخ پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرز کے مطابق لکھا ہوا ہے وَلَا تَقُولَنَّ، جملہ معترضہ۔ یہ ایک الگ بات ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ کریم کی طرف سے یہ تنبیہ آئی۔ اور شیخ پنج پیر کی طرز کے مطابق یہ دوسری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ہرگز نہ کہا کرے میرے محبوب کسی چیز کے متعلق یقیناً میں کرنے والا ہوں اس کام کو کل، غدن پر لکھ لو مثلاً۔ یہ کل کا جو ذکر ہے یہ بطور مثال ہے، ہفتے بعد کام کرنا ہے، سال بعد کرنا ہے مثلاً، تو غدن یہ کل بطور مثال فرمایا گیا۔ اللہ ان یشاء اللہ، اب عربی والے عربی میں اوپر لفظ لکھ لیں، اللہ معلقاً بے ان یشاء اللہ، اللہ معلقاً بے ان یشاء اللہ۔ عبارت یوں بنی اللہ معلقاً بے ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ وہ معلق ہو ساتھ اس بات کے کہ چاہے گا اللہ، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرو اپنے رب کو۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے مشیت، عبارت تھی وَاذْكُرْ مشیت رَبِّكَ، یاد کیا کرو اپنے رب کی مرضی کو جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ، اور کہو میرے محبوب عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، امید ہے کہ رہنمائی کرے گا میرا پروردگار، میری رہنمائی کرے گا۔ نیچے لکھا ہے دلیل میری نبوت کی عطا کر دے گا۔ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، واسطے زیادہ قریبی کے اس قصے سے جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، راشدن از روئے بھلائی کے۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھے تو میں جملہ عرض کروں، ہو سکتا ہے یہ بھی میرے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ میں نے بیان کیا، اللہ اس سے بھی زیادہ بہتر میری نبوت کی دلیل دے دے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر انسان انشاءاللہ کہنا بھول جائے، کوئی کام کہے بھئی میں کل کروں گا، یا یہ فلاں معاملہ کل حل کروں گا، یا پرسوں ہفتے بعد، انشاءاللہ کہنا بھول بھی جائے، جب بھی یاد آئے تو بندہ انشاءاللہ کہہ دے۔ اب گھنٹے بعد یاد آیا، دوسرے دن یاد آیا، اوہو میں نے کل یہ بات کی تھی، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دے۔ اب یہ یاد رکھیں، تغیر حکم کے لیے، حکم میں تبدیلی، تغیر حکم کے لیے تو انشاءاللہ متصل کہنا ضروری ہے۔ اگر انشاءاللہ متصل نہیں کہا حکم تبدیل نہیں ہوگا، لیکن بعد میں انشاءاللہ کہنے سے جو برکت حاصل نہیں ہو رہی تھی وہ برکت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، حصول برکت کے لیے۔ بعد میں یاد آئے تو انشاءاللہ بعد میں بندہ کہہ دے، برکت حاصل ہو جائے گی، لیکن حکم کی تبدیلی کے لیے انشاءاللہ ساتھ کہنا ضروری ہے۔ اب یہ تفصیل فقہ میں ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، امر متفرع کے بعد پھر اعادہ قصہ، امر اس پر فٹ کر دیے، پھر قصے کو دہرایا۔ اور ٹھہرے وہ اپنی غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیے انہوں نے 9، یعنی 309 سال۔ اگر انگریزی سال سمجھ لیں آج کے ماحول کے حساب سے، یہ جو ہمارا جنوری فروری ہے، اس حساب سے سمجھیں تو 300 سال بنتے ہیں۔ اور چونکہ چاند والا جو ہمارا قمری سال ہے یہ 10 دن کم ہوتا ہے، تو اب
قمری شمار کریں تو 309 سال بنے گی. اسلامی سال سمجھ لیں, اسلامی سال 309 اور انگریزی والے شمسی سال یہ 300. قل اللہ عالم بما لبثوا, اس کے اوپر عنوان لکھ لیں ازالہ شبہ کے بعد 6 امور. ازالہ شبہ کے بعد 6 امور. شبہ کا جواب ہم نے دے دیا. اصحاب کام متصرف نہیں تھے, غیب دان نہیں تھے, با اختیار نہیں تھے, عالم الغیب نہیں تھے. اب 6 باتیں فٹ کر رہے ہیں. قل اللہ امر نمبر 1, فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سن کر اگر اختلاف کریں, اللہ کریم خوب جانتا ہے بما ما کمانا مدت, اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے. نیچے لکھا ہے نتیجہ قصہ, اصحاب کہف غیب دان نہ تھے اور غیبانہ حاجات میں متصرف بھی نہیں تھے, اختیار رکھنے والے. اللہ کریم خوب جانتے ہیں بما اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے. لہو غیب السماوات والارض, سمرا قصہ کا جزو والنفی غیب, ان سے غیب کی نفی کی جا رہی ہے. پہلی جز اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. انہیں بڑی عجیب بات کہتا ہوں, غور کریں. جو ان کی تعداد تھی 3, چوتھا کتا, 5, چھٹا کتا, 7, سام, 8واں کتا, تعداد کو اللہ نے صاف صاف بیان نہیں کیا. نہیں سمجھا آپ نے جملہ؟ تعداد کو صاف صاف بیان, اور جو ان کے رہنے کی مدت تھی اس کو صاف بیان کیا 309 سال. یہ کیوں؟ جملہ لکھ لیں. تعداد سے کوئی دینی دنیاوی مسئلہ متعلق نہیں. اس لیے تعداد صاف بیان نہیں کی. اور مدت یہ نمونہ ہے حشر و نشر کا. اس لیے صاف ذکر کی, مدت کا ذکر صاف ہے کیونکہ یہ نمونہ ہے حشر نشر, جو 309 سال بعد ان کو جگا سکتا ہے, مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اس لیے اس کو صاف بیان کیا. اب صر بہی و اسمع, وہوا دیکھنے والا ہے اللہ, وہوا سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی, یہ دوسری جز آ گئی. پہلی جز عالم الغیب صرف اللہ ہے, دوسری جز سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. نہیں واسطے ان کے اللہ کے علاوہ من ولی کوئی مختار, ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور نہیں شریک کرتا اللہ کریم اپنے غیب میں. حکم کے نیچے لکھا ہے فی حکم ہی فی غیب ہی, خازن کا حوالہ. اپنے غیب میں اللہ شریک نہیں کرتا ہادن کسی ایک کو, کائن من کانا جو بھی ہو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پر امر نمبر 2, 6 امور آئیں گے جو فٹ ہو رہے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, میرے محبوب آپ دعوے پر قائم رہیں. دعوے کو نہیں چھوڑنا, عالم الغیب صرف اللہ ہے, سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ مجلس رکھیں جو صرف اللہ ہی کی غیبانہ پکارے کرتے ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, دلیل وحی. یہ مسئلہ میں اپنی مرضی سے نہیں بیان کر رہا, اللہ کا حکم ہے. اور تلاوت کرتے رہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس جملہ بھی اوپر لکھا ہوا, امر ابقائی ہے, ایجادی نہیں کہ اب یہ کام کرو پھر چھوڑ دو نا, اس کام کو باقی رکھو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, تلاوت کرتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف, آپ کے رب کی کتاب میں سے. تلاوت کرتے رہو. نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے لازم تلاوت ذالک علی اصحابک, لازم پکڑو اس تلاوت کو اپنے ساتھیوں پر. یہ تلاوت کرتے رہو میرے محبوب کہ اصحاب کا سب کچھ جاننے والے, سب کچھ کرنے والے نہیں تھے. لا مبدل لکلماتی, کلمات میں نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کی آیات توحید کو. کلمات کے نیچے آیات توحید. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا,
جملہ تعلیلیہ علت بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کریم کے علاوہ ملتحدن کوئی جائے پناہ، لن تجد پر جملہ، کوئی تبدیل کرنا چاہے، کوئی تبدیل کرنا چاہے اللہ پکڑے گا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، امر نمبر 3 تسلی، اور میرے محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، چمٹا کے رکھ اپنے جان کو، وَاصْبِرْ، چمٹا کے رکھ اپنی جان کو، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو، وصف اول یعنی عابد ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، صرف صبح کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام کو باقی وقتوں میں نہیں کرتے نا، لکھا ہے الدوام، صبح و شام کا ذکر کیا تو ہمیشہ والا معنی سامنے آ گیا، صبح و شام یہی کام ہے، یعنی الدوام یا بدوام مناسب، یا آخر باقی کام کاج بھی ہوتے ہیں دنیا کے، یریدون وجہا، وصف دوم یعنی مخلص بھی ہیں، چاہتے اللہ کریم کی رضا، ورنہ بات کو سمجھ لو، 24 گھنٹے اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ چمٹا کر رکھو، نہ یہ مطلب نہیں ہے، یعنی مشورہ، غور سے بات سننا، اشکال کیا تھا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹا کے رکھ، کیا مطلب ہے 24 گھنٹے صحابہ کے ساتھ رہو، باقی کام کاج نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ نا، مقصد یہ ہے کہ مشورہ، تعلق، توجہ انہی سے ہونی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کبھی جدا ہی نہیں ہونا، نا، مشورہ کرنا ہے ان سے کرو، توجہ کرنی ہے ان کی طرف کرو، تعلق رکھنا ہے ان سے رکھو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ امر نمبر 4، امر سے مراد حکم نہیں ہے کہ آپ رکا بھیج دیں کہ یہ تو لا تعدو نہیں ہے، نا، امر سے مراد 6 باتیں ہیں جو فٹ کر رہے ہیں، یہ چوتھی بات، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نہ ہٹنے پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں ان سے، آئینہ یہ فائل ہے، اس نے فائل والا مانا، نہ ہٹنی پائیں نہ پھرنی پائیں آپ دونوں کی آنکھیں ان سے، ترید و زینت، اپنی توجہ انہی کی طرف رکھنا میرے محبوب، اور ترید و زینت الحیات الدنیا، یہ ترید و عیناکا اس کاف ضمیر سے حال ہے، درحال ہے کہ ہم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی سجاوٹ، یعنی اسلام اغنیاء کا، آپ چاہتے ہیں مالدار مسلمان ہو جائیں اور ان غریبوں کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں، مونا مکے والوں کا پیغام آیا مخالفوں کا، تھوڑی دیر کے لیے غریبوں کو ہٹا دو، ہم آپ کی محفل میں آ کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ یہ تو میرے غریب صحابہ اپنے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھا دوں، وہ مالدار دنیا دار آ جائیں، شاید مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، ان غریبوں کو نہیں اٹھانا۔ ترید و زینت الحیات الدنیا، ترحالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی سجاوٹ، آپ دنیا چاہتے، نبی پاک تو دنیا نہیں چاہتے تھے، نیچے مطلب لکھا ہوا ہے، یعنی اسلام اغنیاء کا، آپ چاہتے ہیں کہ مالدار مسلمان ہو جائیں، یوں نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْ، امر نمبر 5، یہ 5ویں بات فٹ ہو رہی ہے، وَلَا پوچھو، نیچے بھی لکھا ہوا ہے غرباء کے ہٹانے میں، نیچے غرباء کے ہٹانے میں کیا مطلب، نہ کہا ماننا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، غرباء کے ہٹانے میں اس بندے کا اغفلنا قلبہ، غافل کر دی ہم نے اس کے دل کو، ان ذکرنا، اپنے ذکر سے، جس بندے کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، ان کی بات نہ ماننا۔ نیچے لکھا ہے دل کو کیوں غافل کیا، بوجہ اس کے اناد کے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیچھے چلے وہ اپنی غلط خواہش کے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ اتباع ہوا والا، خواہشات کے پیچھے چلنے والا معاملہ، فُرُطًا، حد سے گزرنے والا۔ وَقُلِ الْحَقِّ، امر نمبر 6، فرما تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، هُوَ الْحَقِّ، عبارت کیا تھی، ہوا مبتدا محذوف ہے، هو الحق، وہ حق ہے، کیا چیز حق ہے، قال الزاق، حضرت زاق فرماتے ہیں هو التوحید، توحید حق ہے۔ مقاتل نے فرمایا هو القرآن، وہ قرآن حق ہے، ہوا سے مراد توحید، ہوا سے مراد قرآن۔
قرآن حق ہے، توحید حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء تخویب اخروی، پر جو بندہ چاہے فلیؤمن چاہیے کہ ایمان لے اس کی مرضی، اور جو بندہ چاہے فلیکفر چاہیے کہ وہ کفر کرے اس کی اپنی مرضی. انا اعتدنا للظالمین نارا. منکرین کی اصلاح کا طریقہ ہے سوم. 3 طریقے عرض کرتا رہتا ہوں. نمبر 1 دنیا قلیل اور حقیر ہے. نمبر 2 دنیا میں نہیں چھوڑوں گا عذاب دوں گا. اور نمبر 3 آخرت میں بھی عذاب دوں گا. یہ تیسرا طریقہ ہے آخرت میں عذاب والا. منکرین کی اصلاح کا طریقہ ہے سوم، یعنی توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے آخرت میں سزا دوں گا لکھا ہے. یقیناً تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے نارن آگ، احاطہ بہم سراد کوہا، گھیرا کر لے گی ان ظالموں کا سراد کوہا، کناتیں اس آگ کی. یہ جو تمبو لگاتے ہیں کناتیں چاروں طرف، سراد کوہا لکھا ہے، کناتیں جو وہ بھی آگ کی ہیں، گھیرا کر لیں گے ان ظالموں کا. وَإِن، اور اگر یستغیث، اگر پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء، تو امداد دیے جائیں گے پانی کے ساتھ. پانی تو ملے گا، ہوگا کیسے؟ کالمہل، مثل تیل کی تل چھٹ کے. مہل تیل کی تل چھٹ. پکوڑے بنتے دیکھے ہو نا، تو جو میل کچیل ہوتی ہے وہ بنانے والا اس کو ایک سائڈ پر کرتا جاتا ہے. اس جو تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے، کالی کالی ذرات، ان کو کہتے ہیں مہل. مہر پر لکھ لیں ذکر سورج، شکل ان کی ہوگی، وہ جو پانی ان کو دیا جائے گا تیل کی طرح، وہ تل چھٹ والا گندا مواد. یشبل وجوہ، کراہت کے اندر وہ تیل کی تیل چھٹ کی طرح ہوگا. یشبل وجوہ، اس پر لکھیں ذکر حرارت، کتنا گرم ہوگا، بھون کر رکھ دے گا. الوجوہ، چہروں کو اتنا گرم ہوگا کہ حتیٰ کہ چہرے کی کھال بھی جل کر گر پڑے گی. پیسے شراب پوری پینے کی چیز ہے. وسعت مرتفع کا، اور پوری جائے آرام کی جگہ. ان الذین بشارت، یقیناً وہ لوگ جو مسئلہ توحید مان گئے اور عمل کی انہوں نے نیک، یقیناً ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس بندے کا سنعملا، جس نے اچھے کیے اعمال، جو بہت اچھا ہوا اثر اعمال کے اچھے اعمال کیے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشگی کے، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے یا محلات کے نیچے نہریں. کتنی قسم کی؟ 4. سورۃ محمد آیت نمبر 15. یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں کنگن من ذہب، سونے کے. ویلبسون ثیابا خضرا، اور پہنیں گے کپڑے سبز، من سندس، باریک ریشم میں سے، واستبرق، اور موٹے ریشم میں سے. جو جنتی ہیں نا ان کو تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے جو خادم ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. متقین فیہا علی الارائک، ٹیک لگانے والے ہوں گے ان باغات میں پلنگوں پر. پرانے بزرگ منع کرتے تھے تختوں پر، اب تو نیا معنی نہیں، پلنگوں پر. نعم الثواب، اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفع کا، اور اچھی ہے آرام کی جگہ، جائیں آرام. واضرب لہم مثل الرجلین، اصلاح کا طریقے دوں، دنیا میں سزا دوں گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ ٹھیک کیسے کرو گے؟ دنیا میں سزا دوں گا. دوسرا طریقہ دنیا کیا چیز ہے؟ واضرب لہم مثل الرجلین. میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، میں ایک جملہ عرض کروں چھوٹا سا. ہائے ہائے مولانا دیکھو، میں نے ابھی آپ احباب کو عرض کیا ہے کہ دشمنوں کا ایک پیغام آیا کہ آپ غریبوں کو اٹھا دیں، ہم آپ کی محفل میں آنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے فرمایا واصبر نفسک، اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹا کر رکھو. توجہ، مشورہ، تعلق ان سے ہونا چاہیے. اللہ نے یہ قصہ نازل کر دیا ان مشرکین مخالفین کے جواب میں، ان غریبوں کو نہ اٹھانا. کیوں؟ قصہ سنو. اب میں کیوں کا جواب آخر میں دوں گا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کرو میرے محبوب واسطے ان کے حال دو مردوں کا. مثلا کا معنی کیا، ایک کا نام تھا یہوذا، دوسرے کا نام تھا پطروس. اب میں قاری تو نہیں ہوں، قاری تو مولانا عزیر ہیں. پطروس، مولانا اسامہ آپ قاری ہیں، یہ بھی قاری ہیں. اللہ، میری جگہ نہیں ہے بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، بس میں آئندہ نہیں کہوں گا. قطروس
میں وہ قرات نہیں نکالتا، قط روس سین کو نکالنا ہے، میں تو قاری نہیں ہوئی۔ قطروس جو تھا نا، قطروس تو یہ تھا مشرک اور یہوذا تھا مومن۔ اب ان کا حال سنو، لکھا ہے جو بہمی ملاقات یا قرابت کا تعلق، یا تو آپس میں ملاقات تھی، ان کی دوست تھے، اور یا رشتہ داری تھی، بھائی تھے دونوں۔ جعلنا لہذہما جنتین من عناب، بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے لہذہما پر لکھو قطروس، قطروس کے لیے ہم نے بنائے دو باغ من عناب، انگوروں سے۔ وحففناہما من عناب پر لکھو ایک انگریزی والا، حففناہما بالنخل، اور گھیر لیا، گھیرا دیا ہم نے ان دونوں باغوں کا ساتھ کھجور کے۔ اس پر لکھو دو، درمیان میں انگور ہیں، چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں، ہم نے باڑ لگا دی، گھیرا کر لیا ان دونوں باغوں کا، باڑ لگا دی دونوں باغوں کے۔ باڑ کہتے ہیں آس پاس جو لگائی جاتی ہے درخت قطار میں۔ حففناہما بالنخل، اور گھیرا دے دیا ہم نے دونوں باغوں کا کھجور کے ساتھ۔ دو چیزیں، وجعلنا بینہما زرعا، نمبر 3، اور بنائی ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی، گندم بھی کھڑی ہے اور فصل بھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک، کلتا الجنتین کا معنی کیا دونوں باغوں میں سے ہر ایک، یہ تو مبتدا ہو گیا خبر۔ آتت اکلہا، دیتا تھا پھل اپنا، دیتا تھا پھل اپنا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک دیتا تھا پھل اپنا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، نہیں کمی کرتا تھا اس میں سے کسی چیز کی۔ ہم تنقص، کمی کرنا، ظلم بمانا کمی، ایک دانے کا نقصان بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر لکھ لیں آدھا دو کلا ولم تظلم پر 4، وفجرنا خلالہما نہرا، نہرن پر 5، اور جاری کر دی ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان پانی کے چشمہ، پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا 5۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ثمر پر لکھیں 6، اور تھا واسطے اس قطروس کے ثمرون، اور بھی سامان تمول کا، مالداری، دنیا داری، کوٹھیاں، جائیداد، مال، پیسہ، کاروبار وغیرہ۔ ثمرن، اور بھی سامان تھا زیب و زینت کا۔ فقال لصاحبہ، 4 امراض آئیں گے، 4 بیماریاں، مرض والافتخار، آکڑ فخر۔ پس کہا اس قطروس نے اپنے ساتھی کو، صاحب پر لکھے یہوذا، زال کے ساتھ یہودانا، یہوذا، وہو یحاورہ، ترحالے کہ وہ قطروس گفتگو کرتا تھا، اسے سوال جواب کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا، وجہ افتخار اول، کیوں فخر کر رہا ہے؟ اس کی وجوہات آ رہی ہیں۔ پہلی وجہ، میں زیادہ ہوں تجھ سے، مالن ازروع مال کے، میرا مال تجھ سے زیادہ ہے۔ نیچے جملہ تو پڑھے، میرا تعاون کون کرے گا؟ یعنی میرا مذہب برا ہوتا تو نعمتیں کیوں ملتی؟ ہاں، وعز و نفرہ، وجہ افتخار دوم جہاں، میرا مرتبہ بھی بڑا اونچا اور بلند ہے۔ وعز و نفرہ، میں زیادہ عزت والا ہوں برادری کے لحاظ سے، میرا قوم قبیلہ برادری ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور داخل ہوا اپنے باغ میں وہ قطروس، اتفاقاً اپنے ملاقاتی کو لے کر، آخر یار باغ کی سیر کرتے ہیں۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، نمبر، اور درحالے کہ وہ ظلم کرنے والا تھا واسطے اپنی جان کے، اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی مشرک تھا۔ ان الشرک قال معاذ، نمبر زدوں، انکار توحید، قال معاذ ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا قطروس نے، نہیں خیال کرتا میں ان تبید هذه ابدا، کہ ہلاک ہوگا، فنا ہوگا، فنا والا آسان مانا، فنا ہوگا یہ باغ کبھی بھی، یہ باغ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ اور میری طرف دیکھیں، جتنے اس وقت دنیا میں، آپ نے جواب دینا ہے، میں نہیں بولوں گا، جتنے کفار ہیں غیر مسلم، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، تو پھر اس کا عقیدہ کیسے تھا؟ اوپر لفظ لکھا ہوا ہے، دیکھیں اشکال کا جواب، معذور، نہیں خیال کرتا میں کہ یہ فنا ہوگا کبھی میری زندگی میں۔ کیا لکھا ہے؟ جتنے تک میں زندہ ہوں نا، یہ باغ فنا نہیں ہوگا میری زندگی میں۔ نمبر 3، مرد سوم، انکار قیامت، وما ظن الساعۃ قائم۔ اس لیے مولانا یہ قرآن پاک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں
ایک ایک لفظ جو ہے یہ سونے سے تولنے کے قابل ہے. تو سادہ قرآن ہوتا چل سو چل ڈیبو گاڑی. ما اظن الساعۃ قائمہ، نہیں خیال کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی کوئی قیامت نہیں ہوگی. آؤ جی اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا ڈٹھا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ کھا دیا پی دیا ایلی ایلی کی دیا. واہ کون ہے پوچھنے والا؟ کوئی قیامت نہیں ہے. ورنہ سید میری یہ سرکی سمجھی، کھا دیا پی دیا ایلی ایلی کی دیا، علی علی کرتے رہو، کھاؤ پیو عیش کرو موج کرو. واہ بھائی واہ، کیا پوچھ رہے ہیں؟ چوتھا مرض مکرومیت عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی عزت کا ہونا. والا ارددت الی ربی. اچھا انت بیدہ کے نیچے ایک جملہ رہ گیا مجھ سے، اس باغ پر فنا کبھی نہیں آئے گی. یعنی میں جن کی عبادت کرتا ہوں وہ اس باغ کو محفوظ رکھیں گے. حضرت پیر صاحب کا ہاتھ ہے میری پشت پر. ہاں شاباش بیٹا شاباش، میرے نام کی نظروں نے آپ دیتے رہو، باغ جانے اور میں جانوں. ٹھیک. والا ارددت الی ربی. چوتھا مرض دعوی مقبولیت عند اللہ. اور آپ کو لفظ میں شاید نہ ہے تو مقبولیت لکھ لو چھوٹا سا، عند اللہ. مرد چہاروں مقبولیت عند اللہ، اللہ کے ہاں میں بڑا مقبول ہوں. اول تو قیامت نہیں آئے گی. والا ارددت الی ربی، اور اگر لوٹایا گیا میں اپنے رب کی طرف. لعاجد، اول قیامت آئے گی نہیں، آ گئی رب کے سامنے پیش ہو گیا. لعاجدن خیرا منہا منقلبا، ضرور پاؤں گا میں بہتر اس باغ سے. منقلبا، جگہ، اس سے بھی اعلیٰ جگہ مجھے ملے گی. نیچے لکھا ہے جو حضرات، پڑھیں تو صحیح نہ بولے تو صحیح، جو حضرات مجھے یہاں رزق دے رہے ہیں وہاں بھی میرا انتظام کریں گے. خالہ جی کا گھر ہے، آگے نہیں لکھنا، آپ لکھ دیں خالہ جی کا گھر ہے. واہ بھائی واہ. قال له صاحبہ، واہ بھائی واہ، ہاتھ سے پکڑ کر مجھے جنت لے جائیں گے، خالہ جی کا گھر ہے. قال له صاحبہ، کہا واسطے اس کے ساتھی نے لکھو یہوذا. جواب صاحب جو غریب اور موحد تھا اس نے جواب دیا، وہو یحاورہ، ادھر کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. کیا کہا؟ کفرت بالذی، کیا انکار کیا ہے تو نے اس ذات کا، خلقک من تراب، جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے. اور یہ منکر تو نہیں تھا نا. کفرت کے نیچے لفظ لکھا ہے اشرکتا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اشرکتا، کیا تو نے شریک کیا ہے اس ذات کے ساتھ، کیا تو نے. آگے کرین آیا ہوا ہے، یہ ساتھ والے صفحے پر دلیل آ رہی ہے کہ ہم نے شرک والا معنی کیوں کیا. وہ خود اقرار کرے گا کہ میں مشرک تھا، اس لیے معنی شرک والا کیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے شریک کیا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے. ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، مراد آدم علیہ السلام مادہ بعید. ثم من نطفۃ، پھر پانی کے قطرے سے یہ مادہ قریب. ثم سواک رجلا، پھر بنایا تجھ کو رجلا مرد. لیکن سبحان اللہ، مولانا حضرت صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین علی صاحب، اصل عبارت یوں تھی، نیچے لکھا ہے لیکن انا اقولو، یہ لفظ لکھا ہے نا آتا کے دو، یہ بھی رہنے دے، ساتھ اقولو لکھ لیں. ایک انداز تو یہ ہے لیکن انا آتا کے دو. یہ لیکن جو ہے متکلم نہیں ہے، خیال کرے اس کو متکلم سمجھ لینا نا. عبارت تھی لیکن انا آتا کے دو، لیکن میں عقیدہ رکھتا ہوں. حضرت نکالتے تھے لیکن انا اقولو، لیکن میں تو یہ بات کہتا ہوں. لیکن اصل میں کیا تھا؟ لیکن انا، حمزے کو حذف کیا گیا، نون کو نون میں مدغم کر دیا گیا، لیکن بن گیا. لیکن آنا، لیکن میں کہتا ہوں هو اللہ ربی، وہی اللہ کریم میرے نفع نقصان کا مالک ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور نہیں شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. ٹھیک ہے میں غریب ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں. جملہ تو سنو، کیا کہا اس غریب نے؟ میں غریب ہوں لیکن مشرک. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، قُلْتَ، کیوں تو نے نہیں کہا، یہ لولا قُلْتَ کے ساتھ لگے گا، کیوں نہیں تو نے کہا جب تو باغ میں داخل ہوا تھا اپنے میں، مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو کچھ چاہے اللہ. کیا مطلب؟ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے. لکھو
جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے، خود تو آپ لکھتے نہیں، یا میں کیا کروں؟ جو ساتھ میں باتیں عرض کرتا ہوں اس کا بھی کوئی ایک آدھ اشارہ لکھ لیا کریں تاکہ ذہن میں بات رہے۔ میں ایک ایک لفظ تو نہیں لکھوا سکتا، ورنہ کیا کروں؟ لا قوت الا باللہ، جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تجھے تو یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے، ان ترانی انا کلا من کمالا و ولدا، اگر دیکھتا ہے تو مجھ کو میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں۔ یہ انا کلا من کا لکھا ہے، مفعول ہے ان ترانے کا، اگر دیکھتا ہے تو مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں۔ عربی والے عربی میں لکھیں اوپر فلا پاسا جزا محذوف، اردو والے لکھیں کوئی پرواہ نہیں، اردو والے لکھیں کوئی پرواہ نہیں، میرا مال اور اولاد کم ہے کیا حرج ہے؟ فاسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، امید ہے ممکن ہے ربی میرا پروردگار دے دے مجھ کو دنیا میں یا بعد از مرگ، دنیا میں اللہ دے دے یا موت کے بعد ممکن ہے بہتر تیرے باغ سے، اللہ چاہے تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، دنیا میں دے اس کی مرضی، موت کے بعد دے اس کی مرضی۔ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیجے اس باغ پر جس پر تو فخر کر رہا ہے، حُسْبَانًا عذاب مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ہو سکتے اللہ تیرے باغ پر عذاب بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پس ہو جائے وہ باغ میدان صاف۔ اللہ تباہ و برباد کر دے، اللہ کر سکتا ہے، آکڑ کیوں کر رہے ہو؟ او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے پانی اس باغ کا خشک، فلن تستطیع له طلبا، ہرگز نہ طاقت رکھے گا تو واسطے اس کے تلاش کرنے کی۔ اللہ خشک کر دے قطرہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جا جا پڑا گیا صوفی سمجھانے والا، دوسرے دن اللہ کی شان جب یہ امیر بندہ قطروس پہنچا باغ کا معائنہ کرنے کے لیے، حیران رہ گیا، میں بھول تو نہیں گیا، کہاں آ گیا ہوں؟ سب کچھ تباہ ہوا پڑا تھا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیرا کیا گیا ثمرہ اس کے سارے پھلوں کا، اللہ کریم کا عذاب آ پہنچا، فَأَصْبَحَ، پس ہو گیا وہ قطروس، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو خرچ کر چکا تھا باغ میں، جو باغ پر خرچہ کیا تھا افسوس کی وجہ سے ہتھیلیاں مل رہا تھا، ورنہ حقیقتاً ہتھیلیاں ملنا مراد نہیں ہے، اوپر لفظ مراد حسرت و ندامت، مراد ایک محاورہ ہے، ہاتھ ملنا یعنی نادم ہونا، ارمان کرنا، ارمان کر رہا تھا، افسوس کر رہا تھا، شرمندہ ہو رہا تھا۔ یہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ڈرانے کے وہ گرنے والا تھا باغ اپنی چھتوں پر، جڑیں اکھڑی پڑی ہیں، وہ نیچے گرا پڑا ہے۔ وَيَقُولُ، اب وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی هَٰذَا، اب کہہ رہا ہے ہائے کاش میری بد نصیبی نہ شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ بس یہ دلیل ہے مولانا پیچھے جو ہم نے منع کیا، اکفرتا اشرکتا، شرک کرنے کا کیا مطلب؟ اب کیا کریں، سامنے جملہ لکھیں، باغ کی آمدنی میں سے غیروں کے نام کے حصے نکالتا تھا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، نہیں تھی واسطے اس قطروس کے کوئی جماعت جو امداد کرتی اس کی اللہ کریم کے علاوہ، یعنی معبودان باطلہ جن کے حصے نکالتا تھا میں، اللہ نے باغ کو تباہ کیا تو کوئی نہ آیا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہیں تھا خود وہ بدلہ لینے والا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، سبحان اللہ، اس واقعے سے معلوم ہو گیا کیا؟ الولایت للہ الحق، وہاں یہ مسئلہ ہنالک، وہاں یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، الولایت، سارے اختیارات اللہ سچے کے لیے ہیں، للہ الحق، پاس اللہ کے ہیں جو حق ہے، سارے اختیارات۔ انہاں کا لفظ ہونا ولایت فتح کے ساتھ تو یہ اللہ کے ساتھ مختص ہے بمعنی تصرف، اور اگر ہونا ولایت واو کے کسرہ کے ساتھ
اب یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ولایت، ولایت، ولایت مانا تصرف، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ولایت یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ خیر ثواب و خیر عقبا، وہ اللہ کریم بہت بہتر ہے بدلہ دینے کے لحاظ سے آخرت میں، اور بہت بہتر ہے عقبا نتیجہ دینے کے لحاظ سے۔ اللہ نے قصہ کیوں سنایا؟ اب خیال، جملہ لکھ لو، میں کیا کروں اب، سامنے حاشیے پر جملہ لکھ لو، ان غریبوں کو نہ ہٹانا۔ وہ پیچھے آیت گزری وصف نفس کا، ان کو اٹھا دو تھوڑی دیر کے لیے، تو عرض کیا جملہ ان غریبوں کو نہ ہٹانا۔ مجھے مشرک دنیا داروں سے پیار نہیں، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ جواب سمجھ آیا مولانا؟ قصہ کیوں سنایا اللہ نے؟ پڑھو، چپ کر گئے، ان کو نہیں ہٹانا۔ مجھے مشرک دنیا داروں سے پیار نہیں، تیرے غریب توحید ماننے والے تیرے غریب یہ ربط ہے۔ وَاصْرِفْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، منکرین کی اصلاح کا طریق اول یعنی یہ دنیا پڑھو جس پر تم مغرور ہو رہے ہو، کیا چیز ہے؟ حقیر اور قلیل ہے۔ وَاصْرِفْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حال دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا حال۔ کمائن مثل پانی کے ہے، اتارا ہم نے اس پانی کو بلندی سے، فاختلط بہ نبات الارض، پس گنجان ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے انگوریاں زمین کی انگوریاں گنجان ہو جاتی ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے تو سبزہ نکل آتا ہے، یہ کنایا ہے سرعت سے، جلدی جلدی زمین پر آیا پانی، زمین سیراب ہوئی، بس اللہ کی شان، سبزہ نکل آیا، انگوریاں زمین کی۔ فاختلط بہ نبات الارض، گنجان ہو کر نکلی اس کی وجہ سے زمین کی انگوریاں۔ کمائن ما پر دو بہی ہو ضمیر پر دو، پانی کی وجہ سے زمین کی انگوریاں نکلتی ہیں۔ فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پس ہو جاتی ہے وہ کھیتی، وہ جو انگوریاں نکلی تھی چور و چور، تذروہ الریاح، اڑاتی رہتی ہیں اس کو ہوائیں، بس چور و چور ہوئی کھیتی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، آئی ہوا، ساری راکھ اڑ رہی ہے۔ اوپر جملہ لکھا ہے یہی حال ہے حیاتی دنیا کا، آج ہری بھری کل فنا، اور ہے اللہ کریم علی کل شیء، ہر چیز پر مقتدر، پوری قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، یہ رونق ہے دنیا کی زندگی کی۔ والباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والی نیکیاں، یہ دنیا کی زندگی کی رونق تو ہے اولاد اور مال، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے لحاظ سے آخرت میں، وخیر عملا، بہت بہتر ہے امید کے لحاظ سے دنیا میں ان کی امید کی جاتی ہے کہ اللہ کریم نیک اعمال کی وجہ سے ہمیں بھی سکون عطا فرمائے گا، اللہ بہتری فرمائے گا، آخرت میں بھی ثواب کی امید ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اللہ نے دنیا کی زندگی کو مائن پانی سے تشبیہ دی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ مونا، پانی ایک حالت پر نہیں رہتا، دنیا بھی ایک حالت پر نہیں رہتی۔ دوسری وجہ، بندہ پانی میں قدم رکھے اور بھیگے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ دنیا میں داخل ہو اور دنیا کے فتنے سے بچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 3، پانی زمین میں بقدر ضرورت ڈالو تو فائدہ ہے، زیادہ ہو تو نقصان ہے، دنیا بقدر ضرورت ہو تو فائدہ ہے، حد سے بڑھ جائے تو نقصان ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، تخویف اخروی، جس روز ہم
اڑائیں چلائیں گے پہاڑوں کو، ریزہ ریزہ کر کے پہاڑوں کو چلائیں گے، چل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ لکھا ابتداءً سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے، چل رہے ہیں ریزہ ریزہ ہو کر۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دیکھے گا تو زمین کو صاف میدان، بارزہ وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سبحان اللہ۔ اور جمع کریں گے ہم ان کو معاشر میں قبور سے اٹھا کر، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پس نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو۔ لکھا ہے چھوڑیں گے یعنی کوئی کسی آڑ میں چھپ نہ سکے گا، نہ تو لکھو کوئی کسی آڑ میں چھپ نہ سکے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے پروردگار پر صفاً قطاریں باندھے ہوئے، قطاروں میں باندھ کر، یہ قطاریں لگا کر سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے۔ کہاں لکھا ہے؟ موقف حساب میں، کہاں حساب کے لیے ٹھہرنا ہے۔ پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صفاً قطار بنا کر۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اللہ فرمائے گا تذلیل مجرمین، البتہ تاکہ آئے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار، ویسے آئے ہو۔ کھولو سورۃ الانعام آیت نمبر 94، 7واں پارہ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، صفحہ ہے 291، جلدی کرو پہلی سطر۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا کما خلقناکم اول مرہ، البتہ تاکہ آئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، فرادا فرید کی جمع، بے اشار و مددگار، اکیلے اکیلے آئے ہو، جیسا کہ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار، نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، ویسے آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑائے ہو تم وہ نعمتیں جو ہم نے تم کو دی تھی اپنی پشتوں کے پیچھے۔ ہاں، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی۔ کہاں گئے؟ کہتے تھے سفارش کر کے ہمیں جنت لے جائیں گے، کہاں گئے آج؟ آؤ، سبحان اللہ۔ فرمایا بل زعمتم، سبق اے منکرین قیامت، بلکہ تم نے خیال کیا تھا لن نجعل لکم موعدا، کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے تمہارے واسطے وعدہ، لکھو دوبارہ اٹھنے کا۔ تمہارا تو خیال تھا دوبارہ اٹھنے والا وعدہ ہم تمہارے لیے نہیں بنائیں گے، اب دیکھو اٹھے ہو کہ نہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھا جائے گا نامہ اعمال، نیچے لکھا کاغذ حساب کا، ٹھیک ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھا جائے گا نامہ اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس تو دیکھے گا مجرموں کو مخاطب، مشفقین، ڈرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ مما فی، اس سزا کی وجہ سے، جو سزا ان اعمال کی فی ہے، جو اعمال ہوں گے ان کا اس کے اندر، دفتر کے اندر ان کی جو سزا ملنی ہے نا، اس وجہ سے وہ ڈرنے والے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہوں گے، یا وَيْلَتَنَا، کیا کہتے ہوں گے؟ اب یہ جو یقولون کے نیچے اعمال نامہ ہے نا، یہ مما فی ہے کے نیچے ہونا چاہیے تھا۔ اس اعمال میں وہ جو نام اعمال کے اندر اعمال لکھے ہوں گے، ان اعمال کی سزا کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بد نصیبی، مال ھذا الکتاب، کیا ہے واسطے اس نام اعمال کے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، الا سا، مگر اس کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور واقعی پالیں گے جو انہوں نے عمل کیے تھے سامنے، سارے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ مولانا یوں سمجھیے کہ ایک جیسے فلم چل جاتی ہے، اب تو پرانے علماء کرام کے سامنے تو نمونہ نہیں تھا، آج سے کئی سو سال پہلے اب تو نمونہ آ گیا ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان کا عمل محفوظ کر کے بعد میں اسے دکھا سکتا ہے، سنا سکتا ہے،
تو اللہ انسان کے اعمال محفوظ کر کے قیامت میں سامنے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، نہیں ظلم کرے گا تیرا پروردگار کسی ایک پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اب حضرت شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ ان کی طرز کے مطابق یہ جواب شبہ ثانی، شبہ نیچے لکھا ہوا ہے، پڑھو۔ جملہ کو مدعو تو آگے آتا رہی ہے، شبہ یہ کہ قرآن اٹک زبان کھولو، شبہ یہ کہ اولیاء کرام کی قبور کے درخت وغیرہ کاٹنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ ہاں، جس سے معلوم ہوا کہ وہ مختصر ہے تو طاقتیں ہیں نا بابے کی۔ جواب دیا کہ بزرگوں کو تو اس کا علم بھی نہیں، بزرگوں کو تو یہ سب شیاطین ہوتے ہیں جو تم سے شرک کرواتے ہیں۔ یہ سب میری طرف دیکھیں، ہمارے ایک دوست ہیں، اب بھی ہیں میاں والی میں ماسٹر سے، تو وہ میاں والی سے باہر 3-4 کلومیٹر ایک سکول میں ٹیچر تھے، تو سکول کے ساتھ ایک قبر تھی اور قبرستان میں جو لکڑیاں تھیں دربار کے آس پاس کوئی نہیں کاٹتا تھا۔ اوہ بابا پکڑ لے گا یہ وہ، تو ماسٹر صاحب تو موہد آدمی ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ کیا کر سکتا ہے بابا؟ لکڑیاں کاٹی، خوب گٹھا بنا کر سائیکل پر رکھا، گھر آ گئے۔ خود مجھے سنایا انہوں نے کہ لکڑیاں تو میں نے آ کر گھر ڈال دی، ہاں بھائی یہ جلانا کام شام یہ ہوئے۔ رات کا وقت ہوا، جب میں سو رہا تھا نا تو کوئی بلا میرے اوپر چڑھ گئی اور میرے منہ میں اس نے ہڈیاں دے دی۔ یہ تو بیچارے سوئے تھے، بے خبر ہوتا ہے بندہ، تو اس کا گلا کھونڈ دیا اور منہ پر ہڈیاں دے کر نا منہ میں ہاتھ رکھ دیا اور کہے گا پھر کاٹو گے، پھر کاٹو گے۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ منہ جب اس نے بند کیا نا، وہ چیز تھی، کاٹو گے، پھر کاٹو گے، لکڑیاں کاٹو گے، وہابی بنتے ہو بڑے۔ تو یہ سمجھ گیا بھئی یہ جنات ہے۔ تو یہ کہتا ہے بھئی میں نے کوشش کرنے اس کے ہاتھ کو ایک طرف کروں، میں نے جب آیت الکرسی شروع کی نا، شم غیب ہو گئی۔ یہ جنات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ آؤ مولانا، تو یہ کیا جملہ کہا؟ یہ سب شیاطین ہوتے ہیں جو تم سے، آپ کو بات بھول گئی ہے۔ میں نے ایک دوست کی بات سنے دی تھی، خالہ آتی تھی قبر کا طواف کرنے کے لیے اور اس کو لے جاتا تھا سائیکل پر، کوئی یاد ہے؟ وہی جب طواف کرتی تھی ٹھیک ہو جاتی تھی قبر کا طواف۔ تو وہ ساتھی ہمارا موحد بن گیا، خالہ آئی، وہی تکلیف ہے، لے جاؤ دربار پر، شیخ یوسف کا ایک دربار ہے، وہاں پرانی جوتی پڑی ہے، وہ جوتی مارتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ اچھا، وہ ہمارے کچھ ساتھی تھے وہاں کے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہ ہم اس وقت چھٹی کلاس میں تھے، کہا کبھی آؤ نا ہمارے پاس۔ ہم خیر گئے تو وہ دیکھا یہ وہ قبر پر جوتی پڑی ہوئی ہے، پرانی، مجاور بیٹھا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بخار ہے۔ اچھا 6 جوتیاں ٹھا ٹھا ٹھا، کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ میں درد ہے۔ اچھا 5 جوتیاں ٹھا ٹھا، جوتیاں لگ رہی ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے، دنیا میں بھی جوتیاں مشرک کے لیے، اور یہ سارے کون ہوتے ہیں؟ مولانا کام کرانا جنات ہوتے ہیں، شرک کرایا چھوڑ دیا۔ آگے چلو، اب جواب آیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ شیخ پنجبیر کی طرز یہ ہے، وہ اس کو شبہ نہیں بناتے، وہ ربط یوں بیان کرتے، حاشیے پر لکھ لو، خصاصت دنیا کا ذکر، خصیص سے خصاصت، ذلت، خصاصت دنیا کا ذکر کیا تو دنیا کی محبت ڈالنے والے شیطان کا ذکر شروع کر دیا۔ دنیا کی ذلت کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا ہے، دنیا کیا چیز ہے، تو اب دنیا کی محبت ڈالنے والے شیطان کا ذکر۔ جب فرمایا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو واسطے آدم کے، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ میں نے مقام آپ کو دکھایا تھا، ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا سجدے کا، یہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12، کان من الجن، یہ تھا ابلیس جنوں میں سے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، لکھا ہے سجدہ تحیت کا تھا، تعظیمی سجدہ۔ ففسق عن امر ربہ، فسببیہ، نحویو فسببیہ، یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے، ہونا مانے پر غور کرو بڑے علماء۔ ففسق عن امر ربہ، جن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا، جن ہونے کی فاسقہ، بس
جن ہونے کی وجہ سے اس نے نافرمانی کی ان امر رب ہی اپنے رب کے حکم سے. لکھی بھی عبدالعلی سببیہ کیسے سمجھو گے مولانا؟ یہ تو خاص مقام ہے، فا سببیہ لکھنی ہے. کان من الجن، جن ہونے کی وجہ سے اس نے نافرمانی کی. اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا، یہ مطلب ہے آیت کا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، افتتخذونہ، یہ سوالیہ انداز ہے جس کو کہتے ہیں استفہام. بڑے علماء کے لیے استفہام برائے انکار و تعجب، استفہام برائے انکار و تعجب، حیرانگی کے لیے سوالیہ انداز. اچھا کیا پس تم بنا رہے ہو اس ابلیس کو و ذریت اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست کار ساتھ من دونی، میں اللہ کریم کو چھوڑ کر. ابلیس کو اور اس کی اولاد کو تم کار ساتھ بنا رہے ہو. یہ کام بناتے ہیں ہمارے ہونا. ذریتہ کے نیچے لکھا ہے اولاد و اتباع، اس کے پیچھے چلنے والے. اور یہ بھی سمجھا گیا مسئلہ ابلیس کی اولاد ہے. اگر ابلیس فرشتہ ہوتا تو اس کی اولاد نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی. وَهُمْ لَكُمْ مَدُوبَ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. مانے اد اتخاذ، ٹھیک کرو لفظ مانع. ہم لکم مدوب کے نیچے مانع از اتخاذ، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو کارسان مت سمجھو، کیونکہ وہ واسطے تمہارے دشمن ہیں. بیس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے عوض. عوض بدلا کیا مطلب؟ کہ رب کو چھوڑ دیا اور شیطان کی اطاعت کی. رب کو چھوڑ دیا اور شیطان کی اطاعت کی، برا ہے یہ عوض. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ایک تو تم دشمنوں کو کارساز سمجھے بیٹھے ہو، اور دوسرا مانے دوسری رکاوٹ، ان کو تم کارسان مت سمجھو. کیوں؟ ما اشہدتہم، نہیں موجود کیا میں نے ان کو، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش کو. جب آسمان و زمین بنا رہا تھا میں نے نہیں کہا تھا تم آؤ میں اللہ کی امداد کروں، نہ. ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی جانوں کی پیدائش کے وقت خود ان کو بنانے لگا تھا تو میں نے امداد نہیں مانگی تھی ان ابلیس سے، اس کی اولاد سے. مشرکو جب تمہیں بنانے لگا تھا مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک جملہ نیچے لکھا ہوا ہے تمام عالم میں کجا، بلکہ اپنے معاملات میں بھی معاونت نہیں. سارے جہان کے معاملات میں تو درکنار، اپنے معاملات کے اندر بھی ان کی معاونت اور مدد نہیں ہے. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہیں ہوں میں ایسا عاجز. کیا مطلب؟ نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو عضدا، دست و بازو. گمراہ کرنے والوں کو میں کہوں تم میرے معاون بنو، دست و بازو نہیں. نیچے لکھا یعنی مستقل الہ یا معین الہ. یہ ابلیس اس کی اولاد مستقل الہ بھی نہیں ہے اور میں اللہ کے معاون بھی نہیں ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ النَّادُ، تخفیف اخروی، جس روز اللہ کریم فرمائے گا نادو، آواز دو تم امداد کے لیے. کس کو؟ شرکائی، میرے شریکوں کو. نیچے لکھا ہے کل ملائکت و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے میرا شریک بنایا، فرشتوں ان کو بلاؤ نا آج. الذین زعمتم، وہ جن کو تم نے گمان کیا تھا شریک. نحویوں کی عبارت تو یوں تھی الذین زعمتموہم شرکاء. عبارت کیا تھی؟ زعمتموہم شرکاء، جن کو تم نے خیال کیا تھا شریک. نادو کے نیچے دیکھو، نادو کے نیچے لیشفعوا بزعمکم، ان کو بلاؤ تاکہ وہ سفارش کریں تمہارے خیال کے مطابق. بلاؤ. فادعوا، ہم کو چھپا دو، انگلی سے جلدی کریں. فادعوا، پس بلائیں گے مشرک، پس بلائیں گے مشرک، ہم ان شریکوں کو بلائیں گے مشرک. شیخ گیلانی آ میری امداد کر. بلائیں گے مشرک ان شریکوں کو. اوپر لکھو لفظ حسب عادت قدیمہ، حسب عادت قدیمہ، پرانی جو عادت بنی ہوئی تھی اس کے مطابق مشرک بلائیں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں جواب دیں گے شریک، لہم واسطے ان کے، ان کو جواب نہیں دیں گے.
بوجہ فرت حیرت خود حیران کھڑے ہوں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان جائے ہلاکت. موبقا جائے ہلاکت لکھا ہے مرنے کی جگہ یعنی خندق آگ کی. ہائے ہائے میرے طرف دیکھیں مولانا جب مشرکین ان نیک بندوں کو بلائیں گے میں اللہ نیک بندوں اور مشرکین کے درمیان ایک آگ کی خندق پیدا کر دوں گا. نمبر 2 جو اپنی عبادت پر راضی تھے مشرک پیر اور مشرک مریدوں کے درمیان بھی آگ کی خندق حائل کر دی جائے گی. دونوں مطلب وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارِ اور دیکھیں گے مجرم آگ کو فَظَنُّوا زنو کے نیچے مانا لکھا ہے کنو یقین کر لیں گے انہم واقعوها یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس آگ میں. وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا مَصْرِفًا اور نہیں پائیں گے اس آگ سے وہ ہٹنے کی جگہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ زَجْرًا البتہ پھیر کر لائے ہم اس قرآن میں للناس لوگوں کے نفع کے لیے لام نفع کے لیے من کل مسل ہر قسم کے ضروری مضمون عمدہ مضمون دونوں معنی لکھے ہوئے ہیں قرآن میں پھیر کر ہم نے بار بار بیان کیے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا مگر اس پر پھر بھی ہے انسان ہر چیز سے زیادہ عذروِ جھگڑالو ہونے کے. سب چیزوں سے زیادہ انسان جھگڑا کرتا ہے اللہ سے. وَمَا مَنَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا زجر ما تخویف اخروی ڈانٹا آخرت کا ڈراوا نہیں روکا لوگوں کو. لوگوں سے مراد کفار مکہ لکھا ہے. نہیں روکا لوگوں کو یومنو ایمان لانے نے میں مصدری معنی کر رہا ہوں نہیں روکا لوگوں کو ایمان لے آنے نے. اس جاءہم الہدا جب آگے ان کے پاس ہدایت جس کا مقتضی ایمان تھا ہدایت آ گئی تو تقاضا کرتی تھی مان لو لیکن ایمان نہیں لائے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور بخشش مانگتے اپنے پروردگار سے. ان اس کے ساتھ بھی لگے گا. اب میں معنی کرتا ہوں یستغفروا کا الگ نہیں روکا لوگوں کو یستغفروا ربهم اپنے رب سے معافیاں مانگنے میں رب سے معافیاں طلب کرنے میں کسی نے نہیں روکا. الا معافی کس سے مانگنی تھی لکھا ہے کفر و شرک ماضیہ. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ایمان لانے سے ان کو کسی نے نہیں روکا. استغفار کرنے سے کسی نے نہیں روکا الا مگر اس بات نے روکا ہوا ہے کس بات نے ان تأتیہم سنت الاولین مگر یہ کہ آئے ان کے پاس طریقہ پہلے لوگوں کا. نیچے لکھا ہے مگر انتظار اس بات کی کیا کہ آئے ان کے پاس طریقہ پہلے لوگوں کا. عذاب استیصال عذاب استیصال کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑ دینا. نا جب میں اللہ وہ عذاب بھیجوں جو جڑ ان کی اکھیڑ کر رکھ دے اس وقت مانیں گے اس وقت یہ استغفار کریں گے. اس بات نے روکا ہوا ہے جب تک وہ عذاب استیصال جڑ سے اکھیڑنے والا نہیں ہوتا ہم نہیں مانیں گے اس لیے رکے ہوئے ہیں. او یاتیہم العذاب کو بولا یا آئے ان کے پاس عذاب کو بولن سامنے. یہ کو بولن کے نیچے لکھ لو قبیل کی جمع مختلف اقسام کا عذاب. سورت بنی اسرائیل کھولیں جی آیت نمبر 94 صفحہ ہے 595. وَمَا مَنَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے نے جب آگے ان کے پاس ہدایت الا مگر یہ کہ کہا انہوں نے ابا صلی اللہ بشر رسولا کیا بھیجا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر ہم نہیں مانتے. یہاں دیکھو اس جاؤ نمبر 94 میں معترضین اعتراض سے معترضین اللہ رسول رسول پر اعتراض کرنے والے ان کا ذکر. اور یہاں معرضین اعراض سے منہ موڑنا معرضین عن القرآن کا ذکر. جھگڑا کرتے ہیں کافر لوگ
باطل کے ساتھ یعنی شبہات کے ساتھ شبہات پیش کیے. چھت پر چڑھنا وہ سیڑھی لگانی پڑتی ہے, افسر کو ملنا وہ چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے. شبہات لیدھزوا بہ الحق. ایک اور معنی کرتا ہوں, غور کرو تو, جھگڑا کر دیں غافل لوگ بالباطل, بوجہ باطل ہونے کے, باطل پر ہونے کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں. لیدھزوا بہ الحق, غرض مجادلہ تاکہ ہٹا دیں باطل کے ذریعے حق کو, تاکہ ہٹا دیں. یہ معنی سمجھ نہیں آ رہا تو میں مرادی معنی کروں. لیدھزوا بہ الحق, کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ تاکہ دبا دیں باطل کے ذریعے حق کو, دبا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِ سبب دوم استہزاء بالحق, ضلالت کا دوسرا سبب, اور بنا لیا ان کافروں نے میری آیتوں کو. واؤ بمانا مع, نیچے لکھا ہے واؤ بمانا مع, میری آیات کو بھی انہوں نے بنا لیا سمیت اس عذاب کے. او ماں پر عذاب لکھا ہے, ان سے ہو کے ڈرائے گئے ہیں. بہی مقدر ہے, نیچے بہی لکھا ہوا ہے. وما انذروا بہی حزوا, بنا لیا کافروں نے میری آیات کو اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں. کیا بنا لیا؟ حزوا مذاق, ٹھٹھا بنا لیا, آیتوں کو مذاق بنا لیا, عذاب کو مذاق بنا لیا. ومن اسلم ممن ذکر زجر, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ. فاعرض عنہا, پس منہ موڑ لیا اس نے ان آیات سے. ونسیا, اور بھول گیا ما وہ سزا قدمت یداہ, ان اعمال کی جو آگے بھیجے اس کے دونوں ہاتھوں نے. مننسیا, بھول گیا, اس کے اوپر لفظ لکھو ارادی غفلت. ایسے بھول چوک مراد نہیں ہے, جان بوجھ کر بھولا ہے. ہاں, اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, کافر کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ وجہ اِنَّا جَعَلْنَا, وجہ یہ علت مجادلہ, یقیناً ہم نے کر دی ان کے دلوں پر پردے. اَن يَفْقَهُوا, ان کے اوپر لکھو من اَن يَفْقَهُوا, اس بات سے کہ وہ سمجھ سکے حق کو. حق کو نہیں سمجھ سکتے, دلوں پر پردے ہیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ, ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ ثَمَرَ جَبَّارِيَّةٍ, جب مہر لگ گئی کانوں میں بوجھ آ گئے, دلوں پر پردے. اس وجہ سے ان کی یہ حالات ہے. اگر بلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الی الہدا, طرف ہدایت کے, موجودہ حالت میں ہدایت کی طرف بلائیں نا, فلن یہتدوا اذا ابدا, ہرگز نہیں راہ پائیں گے اس وقت کبھی بھی, ہدایت پر نہیں آئیں گے. لکھا ہے پھر آپ کیوں ہم کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تخویف ووجہ عدم عذاب, عذاب کیوں نہیں آ رہا, اور تیرا پروردگار بخشنے والا ہے, رحمت والا ہے. نیچے لکھا ہے اس لیے مہلت دے دی تاکہ توبہ کر لیں. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا, اگر پکڑ لے اللہ, ورنہ ان کے جرائم تو ایسے ہیں, ان کے جرائم تو ایسے ہیں, اگر پکڑ لے اللہ کریم ان کو بما, ماں پر لکھا ہے اعمال شرکیہ, ان اعمال شرکیہ کی وجہ سے با سببیہ, اگر پکڑ لے ان کو اللہ ان اعمال شرکیہ کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے, تو پھر لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, البتہ جلدی کرے واسطے ان کے عذاب. اگر اللہ پکڑنا چاہے نا شرکیہ اعمال پر تو جلدی عذاب دے دے, لیکن ایسا نہیں کیا. بَلْ موعدون, بلکہ واسطے ان کے وعدہ ہے, کون سا؟ قیامت کا. لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا, ہرگز نہیں پائیں گے آگے اس کے موعلاً, جائے فرار. کیا معنی کیا؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, ٹھیک کیسے کرو گے؟ موعلہ کا کیا معنی کیا؟ جائے فرار. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ, یہ بستیاں, بستیاں سامنے تو نہیں تھی. معہود فی الذہن, کیا لکھے اوپر معہود فی الذہن, سننے والے کے ذہن میں تو ہے نا ان کا خاکہ. یہ بستیاں ہیں, یہی قاعدہ پہلے کفار کے ساتھ رہا ہے. یہ بستیاں ہلاک شدہ, اہلکناہم, ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا. بستیوں کو تو ہلاک نہیں کیا, ورنہ بتاؤ تو صحیح. ذکر مکان, ارادہ مکین. لما ظلموا, جب کہ انہوں نے شرک کیا. کیوں مانا کیا میں نے ظلموا کا؟ انہوں نے شرک والا ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ہم نے بنایا واسطے ان کی ہلاکت کے ایک وعدہ. اسی طرح ان کے لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ,
جواب شبہ ثالث، او کونے پر حاشیہ پڑھو پہلا شبہ یہ کہ پڑھو تو صحیح، شبہ یہ کہ ہم نے مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں تھے، مگر خضر علیہ السلام کے متعلق شبہ ہوتا ہے کہ وہ غیب دان تھے۔ کیونکہ امور غیبیہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرتے رہے، تو جواب دیا گیا خضر علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کیے، بس صبر۔ آگے جو ہے نا پھر حاشیہ بعد میں پڑھیں گے، بات آگے چلا لوں۔ ساتھی نیچے نہ دیکھیں چکڑالہ شریف، میری طرف دیکھیں۔ حدیث پاک میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واز کیا بنی اسرائیل کے سامنے، پھر پیغمبر کی بات، آہا کیا حسن بیان، حسن تکلم۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا تقریر میں، حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ورنہ جواب درست تھا، کیونکہ اپنے دور کے اندر پیغمبر سے بڑا عالم پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن رب العالمین کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ اگرچہ جواب درست ہے لیکن آپ کی شان کے لائق نہیں تھا میرے پیغمبر، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ اچھا اللہ، پھر میں چاہتا ہوں اس کے پاس سیکھنے کے لیے نشانی۔ اللہ نے فرمایا دو نشانیاں ہیں، ذرا سمجھ لیں بات کو۔ ایک نشانی ہے عمومی اور دوسری نشانی ہے خصوصی۔ عمومی نشانی یہ ہے کہ جہاں دو سمندر جا کر ملتے ہیں تو وہاں یہ بندہ ملے گا۔ اب جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو کئی میل تک کٹھے چلے جاتے ہیں، 5 10 20 میل، اب کیا پتا 5 10 میل کہاں وہ بندہ ملے گا۔ تو عمومی نشانی یہ تھی جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور خصوصی نشانی یہ تھی کہ جہاں پر مچھلی نے زندہ ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ اب دیکھو جی، میں ساتھ ساتھ مسئلے عرض کرتا ہوں گا، آپ کو ایک ربط چھوٹا سا لکھوا دو بڑا پیارا۔ عدم تکبر موسیٰ علیہ السلام، بریکٹ میں لکھ لے علم سیکھنا۔ وَتَرْدِيدِ کفار، کہ فقراء کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ پیچھے ابھی بات گزری ہے کہ ان غریبوں کو اٹھا دو، فرمایا ان کی آکڑ دیکھو، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، اتنے بڑے ہو کر علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آؤ جی، اب میں ساتھ ساتھ مسئلے بھی عرض کرتا ہوں گا، قلم ہاتھ میں رکھنا، اشارے نوٹ کرتے آنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو، کون جوان تھا لکھا ہے یعنی یوشع علیہ السلام، اس وقت نبی نہیں بنے تھے، بعد میں اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نیچے لکھا ہے جوان، مونا خادم کے بجائے فتح و جوان کہا۔ ذرا غور کرو میرے جملے پر، خادم کے بجائے فتح جوان کہنا یہ حسن ادب ہے۔ کیا ہے؟ حسن ادب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے جوان کو، لا ابرہو، ہمیشہ رہوں گا میں چلتا، اسیرو لکھا ہے، خبر محذوف ہے، عبارت لا ابرہو اسیر، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، سفر جاری رکھوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں میں دو سمندروں کے ملاپ والی جگہ پر۔ اس پر لکھ لو عمومی نشانی، ابلغ مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو پہنچ جاؤں، چلتا رہوں گا چلتا چلتا، او امزیہ حقوبہ، یا میں چلتا رہوں گا مدت دراز، کئی صدیاں چلتا رہوں گا، لکھا ہے زمانہ دراز۔ ہونا دوسرا حسن ادب سنو کہ بندہ اپنے خادم کو ضروری سفر کی باتوں سے آگاہ کر دے، سمجھنا، بندہ خادم کو سفر کی ضروری باتوں سے آگاہ کر دے، یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے۔
متکبر لوگ ہوتے ہیں نا، تجربہ آپ کو بتاؤں، وہ نہیں بتاتے. اب صاحب نکلا نا دفتر سے، ڈرائیور کا چلو جی، اب بتائے گا نہیں کہاں جانا ہے، نکلو یہاں سے نکلو، پھر اس طرف چلو، ادھر چلو. اب بات بتا دو بھائی فلاں جگہ جانا ہے، فلاں بندے سے ملنا ہے، فلاں کام ہے نا. یہ متکبر جو لوگ ہوتے ہیں، آکڑ والے، وہ سفر کی تفصیلات سے نوکروں کو آگاہ نہیں کیا کرتے. یہ پیغمبر کی حسن ادب والی ایک انداز کی یہ شک بیان کی گئی ہے. پیغمبر اپنے خادم کو آگاہ کر رہا ہے اپنے سفر کے پروگرام سے. اچھا، دوسرا اور مسئلہ کیا سمجھ آ گیا؟ ارادہ پکا ہونا چاہیے. ارادہ پکا، کوئی صدیاں چلنا پڑا چلتا رہوں گا، اس بندے سے مل کر آؤں گا. ہاں، کچے پکے ارادے نہیں. ارادہ ہے جی، کھڑے ہو کر لکھوا دیا ہے جی، ہاں بھائی گئے نہیں ہو، میں نے تو ایسے لکھوایا تھا. واہ بھائی واہ. فلما بلغا مجمع بینہما، پر جب کہ دونوں پہنچے ان دونوں کے درمیان جمع ہونے کی جگہ کو، جہاں دو دریا اکٹھے ہو رہے تھے، دونوں پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، ناسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. حوتہما کے نیچے خصوصی نشانی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس پکڑا اس مچھلی نے اپنا راستہ زندہ ہو کر سمندر میں. سربا، سرنگ بنا کر. سربا سربن، ذہبا ذہابن، چلی گئی چلا جانا. میری طرف دیکھیں گے تو میں بات عرض کروں گا، ایسے تو نہیں سمجھ آئے گی. ہاں، دونوں جب پہنچے، دو دریا مل رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگائی. حضرت نے کہا میں ذرا سو رہا ہوں تو آپ ذرا یہاں انتظار کریں، بیٹھے رہیں. موسیٰ علیہ السلام سو گئے. حضرت یوشع علیہ السلام بیٹھے ہوئے، شاپر میں مچھلی ہے. اب دو قول ہیں، یا تو یہ مچھلی تھی نشانی کے طور پر، اور یا مچھلی کھانے کے لیے بھی تھی اور نشانی کے طور پر بھی تھی. دونوں قول عرض کر دیے. شاپر، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بات بیان کریں اور کوئی ساتھی کہ مولوی صاحب نے شاپر مانا کہ شاپر کدھر ہے. تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. شاپر میں مچھلی پڑی ہے. حضرت یوشع علیہ السلام بیٹھے، 7 دریا ہیں، جہاں 2 دریا مل رہے تھے. تو اللہ کی شان، ایک پانی کی موج آئی، اور جب اس شاپر پر پانی پڑا، مچھلی کے ساتھ وہ پانی کے قطرے ٹچ ہوئے، تو پانی کی لہر جب واپس جانے لگی، یہ سمندر کی لہر آتی اور جاتی ہے، لہر واپس جانے لگی تو مچھلی زندہ ہو کر صاف چل پڑی. اب جیسے جیسے مچھلی آگے جا رہی ہے، پانی میں غار بن رہی ہے. ورنہ پانی میں غار نہیں بنا کرتی، غار تو زمین میں بنتی ہے. حضرت یوشع علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اللہ، پانی میں غار، لمبی غار، مچھلی گئی اور غار بناتی گئی. خیر تھوڑی دیر بعد حضرت یوشع علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چلو جی چلو جی، شاپر اٹھائے، چل پڑے. چلتے 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 آگے نکل گئے. بندہ تو وہاں ملنا تھا جس سے علم سیکھنا تھا. جب آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کہا شاپر کھول یار، ناشتہ نکال، بھوک لگ گئی، تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے. ورنہ جب تک اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچے تھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. اب منزل مقصود سے آگے نکل گئے تو تھکاوٹ محسوس ہونے لگ گئی. شاپر کھول. حضرت یوشع نے کہا وہ تو مچھلی بھول گئی مجھے، وہ تو زندہ ہو کر چلی گئی. اے خدا کے بندے، وہی تو جگہ تھی، بندہ ملنا تھا. واپس چلو. اب مولانا جو بات میں نے کہنی ہے، قربان جاؤں اپنے اساتذہ پر. لفظ دیکھو، میں نے آپ کو سنا دیا، کچھ مجھے ساتھی بتا سکتے ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے جب مچھلی زندہ ہوئی؟ اور یوشع علیہ السلام کر رہے تھے، مچھلی زندہ ہوئی چلی گئی. اب خیال کرنا، تو جب اٹھے چلو بھائی آگے چلو، تو مچھلی کس کو بھولی تھی بتانا؟ یوشع علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا؟ مانا دیکھو، فلما بلغا مجمع بینہما، جبکہ دونوں پہنچے ان دونوں سمندروں کے درمیان کٹھے ہونے کی جگہ کو، ناسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. بھولے تو یوشع علیہ السلام تھے، سمجھو تو بھولے اللہ کہتے ہیں دونوں بھول گئے. قربان جاؤں، کیسے فرماتے تھے استاد قلعے والے قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناسیاہو، دونوں کی طرف نسبت کی اللہ نے. کیا مطلب
حضرت یوشع علیہ السلام بتانا بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے. اچھا جی، اور وہ گئی سمندر میں. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جبکہ دونوں آگے نکل گئے. جاوزا، جہاں بندہ ملنا تھا وہ تو وہی جگہ تھی. قال، حضرت نے فرمایا لفتاه، اپنے جوان کو، آتنا تھا جو ناشتے کا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، البتہ تاکہ ملے ہیں ہم اپنی سفر میں سے بڑی تھکان کو. لکھا ہے بڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے. باقی منازل میں سے، باقی منزلوں پر تو تھکاوٹ نہیں ہوئی، بڑی تھکاوٹ اب محسوس ہونے لگی ہے. اوپر لفظ لکھا ہے بوجہ تجاوز المقصد، لکھا ہے بندہ تو وہاں ملنا تھا جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی، تو آگے نکل گئے تو تھکاوٹ شروع ہو گئی. اوہو، قال، حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا ارائیتا، یہ کلمہ تعجب ہے، کیا تو نے دیکھا یعنی خیال کیا. اذ اوینا الی الصخرہ، جب ٹھکانہ پکڑا تھا ہم نے چٹان کی طرف. فانی نسیت الحوت، پر یقیناً میں بھول گیا مچھلی. مجھے تو بھول گئی کوئی بات. مولانا اب آپ ذہن حاصل کریں، میں بھی تھک گیا ہوں. ذہن حاصل کریں تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بندہ کنارے پر بیٹھا ہو اور مچھلی جائے، یا بندہ کوئی اینٹ ڈالے پتھر، اور وہ پتھر اور وہ چیز اس پانی میں غار بناتی جائے، پانی میں غار بنی ہوئی ہو، یہ بات کوئی بھولنے کی ہے؟ آپ آنا نہیں کرتے، یہ بھولنے کی. زمین میں غار بنی ہوئی، یہ تو بات بھولنے کی ہے. زمین میں غاریں ہوتی ہیں، پانی میں غار بنی ہوئی، یہ کوئی بات بھولنے کی ہے؟ یوشع علیہ السلام بھولے کیوں؟ سوال سمجھو نا. یوشع علیہ السلام یہ کوئی بات بھولنے کی ہے؟ کمال ہے. مولانا سندھ والے ہمارے دوست جو ہے نا بڑے سادہ ہیں. مجھے فون آیا تو میں یہاں خوشاب کے علاقے میں جا رہا تھا رات کو. پھر آسمان پر دیکھو. میں نے ڈرائیور کو کہا گاڑی روکو بھائی، کیا معاملہ ہے؟ خیر تو نہیں. دیکھا بھائی کیا ہے بھائی. پھر فون آیا ہمارے دوست کا، دیکھا ہے؟ میں کہا دیکھا ہے. تو کیا ہے آسمان پر؟ کچھ نہیں ہے. نہیں جی نہیں، بادشاہ دیکھو تو صحیح. پھر بھی کھڑو، کیا مسئلہ ہے بھئی؟ کوئی دیکھتے ہیں بھئی، کوئی پتہ نہیں بادل ہے، کوئی سرخی ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں بھئی، دیکھو تو صحیح. وہ ایسے وہ لائٹ ہے اور وہ گردش کرتی ہے. اور میں نے کبھی ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے. خیر کچھ دن کے بعد گئے، واہ بھائی واہ، یہ جو بے نظیر کا مزار بنا ہوا ہے نا کڑی خدا بخش میں، تو آپ نے پیٹرول پمپوں پر دیکھا ہوگا وہ چھوٹی سی لائٹ لگاتے ہیں لمبی اور وہ حرکت کرتی ہے. نہیں دیکھی وہ سب وہ جو لگاتے ہیں نا شعا والی. تو وہ بے نظیر کا جو ہے نا وہ سالانہ جو پروگرام بناتے ہیں نا، اس کی وہ جس دن وہ قتل ہوئی تھی پنڈی میں، تو ہر سال برسی مناتے ہیں نا. تو برسی سے ایک رات پہلے انہوں نے وہ لائٹ لگا دی، تو وہ گھومتی تھی نا. تو سارے علاقے والے مجھے فون کرنے لگے آسمان پر کیا. خدا کے بندے، ہم تو چونکہ روز دیکھتے ہیں پنجاب میں، تو ہمارے لیے تو کوئی حیرانگی کی بات، ان کے لیے حیرانگی کی بات ہے بھئی. یہ اچھا کیونکہ دور دور تک کئی میل تک وہ نظر آتی ہے، وہ بالکل ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا بلب نمونہ ہو، بالکل باریک ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک قطرہ، اور لائٹ کہاں جا رہی ہے. اب وہ تو نظر آتا نہیں تھا ان کے لیے، تو یہ بات ان کو بھولنے کی تو تھی نہیں. اور ہم تو روز دیکھتے ہیں پنجاب میں. تو آپ کو رہا یہ کوئی بات بھولنے کے کہ غار کے اندر پانی میں غار بنی ہوئی ہے. یوشع علیہ السلام بھول گئے. جواب سمجھو. مولانا یوشع علیہ السلام اس لیے بھول گئے کہ وہ روزانہ ایسی چیزیں دیکھا کرتے تھے. کبھی موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا ڈالتے ہیں سام بن رہا ہے، کبھی ہاتھ بغل میں ڈالتے ہیں سفید ہو کر نکل رہا ہے، کبھی لاٹھی مارتے ہیں دوبارہ راستے خشک بن رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ وہ ایسی چیزیں خرق عادت روزانہ دیکھا کرتے تھے، اس لیے حضرت یوشع کو یاد نہیں رہا. آگے چلو. وما انسانی الا الشیطان، نہیں بھلوائی وہ بات مجھ کو مگر شیطان نے. شیطان کا کیسے اثر ہو گیا حضرت یوشع علیہ السلام پر؟ ہونا میں آپ کو یہ بات جادو والے مسئلے میں یاد دلاؤں گا. وما انسانی الا الشیطان. لوگ کہتے ہیں جی جادو تو شیطانی چکر ہے، نبی پر کیسے اثر ہو گیا؟ یوشع علیہ السلام پر کیسے اثر ہو گیا؟ وما انسانی الا الشیطان. ستی باتیں ہمارے طلبہ نے سنی ہوئی، ستی باتیں، تلی واٹ میں مسئلے، ستی باتیں، گہرائی تو ہے نہیں، سنی باتیں.
وما ترک آ گیا سبق میں جی، وہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا بھئی یہ اصحاب کعب والا، یہ ذبیحہ کا، بھئی جو حلال چیز ہے اللہ کے نام کی ہے اور شرک کرنے والا اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے والا، تو مشرک کا تو عمل برباد ہے. پھر یہ جو تکبیر پڑھی تو یہ تو برباد ہے، پھر تکبیر تو ہوئی نہیں، جانور کیسے حلال ہے؟ سچی بات ہے، سچی بات ہے، کوئی گہرائی نہیں. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، مشرک کا عمل برباد ہے اس لیے ذبیحہ حرام ہے. تو یہودی عیسائی وہ بھی تو مشرک تھے، عمل تو ان کا بھی برباد ہے، ان کی ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ انہیں جواب نہیں سمجھ. یہودی عیسائی ان کے اعمال قبول ہیں، ان کے قبول ہیں، ان کی بھی تو برباد ہے. وہ تکبیر پڑھے تو وہ بھی برباد ہے، ذبیحہ کیوں حلال ہے یہودی عیسائی کی؟ گفتگو کریں گے، سطحی چیزیں چھوڑو، گہرائی میں جاؤ. خالق شر کا بھی اللہ ہے، خیر کا بھی اللہ ہے، نسبت ادب کی وجہ سے ہے. قال ذلك ما كنا نبغي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ موقع تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. واپس چلو. فارتدا على آثارهما قصصا، پس دونوں لوٹے اپنے نشانات پر، بوجہ سڑک نہ ہونے کے وہ پاؤں جا رہے ہیں، وہ نشان ہے، ورنہ جو واپسی پر پاؤں کے نشانات کا محتاج ہو عالم الغیب نہیں ہو سکتا. قصصا یا قصان قصصا، نشانات دیکھتے ہوئے واپس چلے، نقش دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں واپس. فوجد عبدا من عبادنا، پس پایا دونوں نے ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے. هو الخضر، لفظ خضر بھی ہے خضر بھی ہے، دونوں طرح سے پڑھنا ٹھیک ہے. عند الجمہور، ایک پایا ہم دونوں نے بندہ ہمارے بندوں میں سے. آتیناہ رحمتا من عندنا، دی تھی ہم نے اس کو خاص رحمت یعنی نبوت. اوپر لکھا ہوا ہے خاص، اور نیچے جملہ دیکھیں والجمہور علی انہا الوحی، اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ وحی. والنبوہ، نبوت مراد ہے. وَأُطْلِقَتْ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اس رحمت کا اطلاق کیا گیا ہے فی مواضع من القرآن، قرآن کی بہت ساری جگہوں میں نبوت کو رحمت فرمایا گیا. اب آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ جو ساتھ حاشیہ لکھا ہوا ہے نا آپ کا، یہ ساتھ والے سب یہ بعد میں حل کریں گے. بھئی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں نہیں ہیں، افضل کون ہے؟ ذرا میں آگے آیتیں چلا لوں. فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور سکھایا تھا ہم نے اس خضر علیہ السلام کو، وہ جو بندہ تھا ہمارا، بلا اقتصاب اسباب ظہری، ساری اسباب کے علاوہ کوئی اس نے کسی استاد کے آگے دوزن ہو کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی. بغیر اسباب ظہری کی ہم نے اس کو عطا کیا تھا، سکھایا تھا اس کو اپنی جانب سے علم خاص علم. قال له موسیٰ، مطالبہ استفادہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی منا سامنے. استاد کا ادب سنو. اب میں نمبر لکھواؤں گا، ترجمہ کر. فرمایا ان کو، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واسطے حضرت میں اچھا وہ میری طرف دیکھیں بات رہ گئی، واپس پہنچے. انتا رشدہ، جو آپ سکھائے گئے ہیں بھلائی، علم مفید. پیچھے آؤ مولانا. اتبعو ایک، تعلمن دو، مما تین، علمتا چار. مقام استاد کا مانے نا کہ استاد سکھانے والا ہے اور میں سیکھنے والا ہوں. بندہ کہ میں بڑی چیز ہوں، حاصل کیا کرے گا؟ اور نمبر تین مما، کچھ اس میں سے. کیا معنی کیا من کا؟ کچھ اس میں سے ہے، ہونا اس کے نیچے لفظ لکھ لو حاشیے پر. کچھ حصہ نہ کے برابر بننا،